السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات نمبر 36 اور 37، 36 اور 37 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کہ لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی قومیں یا آبادیاں رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور بھیجا ہے، اور اس لیے تاکہ وہ آبادی اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور جھوٹے خداؤں کی بندگی ترک کر دے، اور پھر وہی آبادیاں یا وہ قومیں جن کے دور میں وہ رسول یا نبی آئے ان کی امت کہلائے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ وہ نبی یا رسول آنے کے باوجود بھی کچھ نے تو ان کی ہدایت کو قبول کر لیا اور کچھ نے اس سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ بعض نبیوں کے ساتھ تو بڑا ہی برا سلوک بھی کیا گیا، کچھ نبیوں کو قتل کیا گیا۔ تو پھر ایسے لوگوں پر جنہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کی مخالفت کی، اس کے ساتھ زیادتیاں کیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بہت برا کیا، ان کو بڑی بھیانک سزا دی، اور ایسی سزا دی کہ جو آنے والی دنیا کے لیے ایک سبق بن کر رہ گئی، ایک مثال بن کر رہ گئی۔ اور ان کی ایسی قوموں کی تباہی و بربادی کے آثار دنیا میں آج بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم وہاں کے ایسی جگہوں پر جاؤ، گھومو پھرو اور دیکھو کہ ایسی قوموں کا کیا انجام ہوا، اور ایسی قوموں کے آثار یعنی شمال میں مصر سے لے کر جنوب میں یمن تک پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس آیت کے جواب میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر بھی کیا تھا ان تمام علاقوں کا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی مصر سے لے کر نیچے یمن تک آپ نے ایک طویل سفر کیا، اور سفر کی تمام رویداد ایک کتاب میں تحریر کی گئی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے سفر نامہ عرض قرآن۔ تو اس سفر کا مقصد مولانا کا خاص طور سے یہ تھا کہ ان علاقوں کو دیکھیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو دیکھو اور ان سے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ تو ہمیں بھی جب بھی موقع ملے ہمیں ایسی جگہوں کی سفر کرنا چاہیے
تاکہ ہم بھی ان کا انجام دیکھیں ایسی بری قوموں کا اور عبرت حاصل کریں۔ یہاں اس تفہیم القرآن کی جلد نمبر 2 میں بھی ایک نقشہ ان علاقوں کا مولانا نے چھاپا ہے، اس میں اس کتاب میں موجود ہے، سورہ اعراف میں اس کے وہ نقشہ موجود ہے۔ تو اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شمال میں مصر سے لے کر جہاں آل فرعون کے آثار ہیں، جیسے جیسے ہم جو جنوب میں جاتے ہیں ہم کو مختلف قوموں کے اور مختلف نبیوں کی قوموں کے آثار نظر آتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ مصر سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو اردن میں قوم لوط کے آثار ہیں، پھر اس سے ہم نیچے تھوڑا آتے ہیں تو قوم شعیب کے آثار ہیں، پھر اس سے تھوڑا نیچے آتے ہیں تو مدائن کا علاقہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے آثار ہیں۔ پھر مزید جنوب میں آتے ہیں تو یمن کے پاس حضرت ہود کی امت کے آثار ہیں، قوم کے آثار ہیں۔ تو اس طرح وہ دنیا کا یہ مرکزی حصہ تھا، یہ علاقہ وسط ایشیا کا، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قوم کے آثار ہمیں ملتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی تباہی ان قوموں پر آئی اور نام و نشان ان کا مٹ گیا، اور آج صرف ان کے آثار باقی ہیں۔ اسی بات کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ممکن ہو تو گھومو پھر اور دیکھو کہ ان کے کیا آثار ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا گیا کہ آپ اپنی قوم کے لیے اسی لیے فکر مند ہیں، ان کی ہدایت کے بے انتہا طالب ہیں، مگر پھر یہ بات بھی یاد دلائی کہ توفیق تو اسی کو ہوتی ہے، اصلاح تو اسی کو ہوتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنے انکار پر ڈٹے رہتے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آخر رسول کی اس امت میں شامل ہیں، اور ہم ان کے زبردست حامی اور زبردست ان کے امتی ہیں، جنہوں نے ان کی تعلیمات کو مانا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی مانا، اور انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کو مانتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا انجام ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ان قوموں کا ہو چکا ہے جو پہلے گزری ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔